بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج جو میرے چہرے پہ ایکسٹرا مسکراہٹ ہے اس کی وجہ مسز نجمہ کا سوال ہے. وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر اچھا ہے، خیال کرتا ہے، مگر رات کو سوتے ہوئے کسی اور عورت کا نام لیتا ہے. اچھا، میں لٹرلی یہ جو میں بات کہہ رہی تھی تو سن کے پریشان ہوا کہ یہ سکون سے سوتی کیوں نہیں ہے. یعنی انہیں سکون سے سونا چاہیے. میاں رات کو، آدھی رات کو، آخری پہر، پہلے پہر کہیں خواب دیکھ رہا ہو تو کیا شادی کے بعد کوئی ایسی دلیل ہے کہ بندہ خواب دیکھنا بھی بند کر دے؟ اگر برا خواب دیکھے تو پھر تو حکم ہے کہ الٹے رخ کر کے اب تھو کر کے اسپٹ کر دے تو اس کے اثرات بچ جاتے. مگر بندے کے دل میں کیا چل رہا ہو، اگر کسی وہ غیر عورت، یا جیسے یہ کہتی ہے غیر عورت کا نام لیتا ہے، ممکن ہے اس کی دفتر میں سیکٹری ہو، کوئی کولیگ ہو سے کوئی کام دے رہا ہو، کوئی کام رہ گیا ہو. اچھا، میں ایک اچھے جو سمجھیں نقطہ نگاہ سے اس کی میں سائڈ بالکل نہیں لے رہا، لیکن خاتون کی سائڈ بھی نہیں لی جا سکتی. اگر آپ اپنے پارٹنر کی زندگی اتنی غلامی میں لے جانا چاہو کہ اس کے خوابوں پہ بھی پابندی ہو، رات کو بھوک بڑھانے پہ بھی پابندی ہو، ٹانگیں مارنے پہ بھی پابندی ہو، یار حد ہوتی ہے، زندگی ہے، جی لینے دو. کیا کرے وہ؟ آپ کے ان سوالات کے بعد تو لڑائی ہوگی. یعنی یہ سوال کسی طور پہ جینوئن سوال یا اعتراض نہیں بنتا. مسز نجمہ، اگر آپ نے حماقت کی اور حماقت کا بھی اگلی منزل پہ گئے، جا کے اپنے گھر جا کے ذکر کیا، جو اس کے گھر جا کے ذکر کیا، تو میرے بچے اس سے زیادہ نادانی، بے وقوفی اور حماقت نہیں ہوگی. آپ کہیں گے میں نے پکڑ لیا. خواب میں گفتگو یا خواب میں کسی بھی چیز کی کوئی پکڑائی نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی سزا ہے. ہاں، جو بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس بات پہ بار بار سوال اٹھاؤ گے اور لڑو گے تو آپ دونوں کے بیچ میں بھرم ختم ہو جائے گا. پھر وہ دن میں بھی اگر وہ لڑکی واقعی ایگزسٹ کرتی ہے، فون پہ اس کا نام لے کے بلائے گا. آپ کچھ نہیں کر سکو گے. پھر وہ اپنے موبائل پہ اس کا نام لکھ لے گا، اور اسے جب کال آئے گی تو آپ کے ابا جی بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. کیا پھر فون پہ نام لینے یا کال کرنے یا خواب میں نام لینے پہ آپ اس سے علیحدگی اختیار کر لو گے؟ ممکن ہے کوئی اور خواتین کی تنظیم آپ سے یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. لیکن دنیا میں اگر 1 کروڑ لوگوں سے آپ یہ سوال کرو گے تو شاید ہی آپ کو 2-4 ایسے ٹوٹرو ملیں، ایسے دانے ملیں جو آپ سے یہ کہیں کہ اس پہ فساد کرنا چاہیے. کچھ چیزوں پہ نہ سوال کرنا چاہیے، نہ فساد مچانا چاہیے، نہ اس کو بڑھاوا دینا چاہیے. یعنی جو چیز چھپی ہوئی ہے رات کے اندھیرے میں، لیٹ اٹ ہیپن. صبح اٹھے گا تو وہ آپ کا ہے، آپ کے ساتھ ہے. ہاں، اپنی محبت کی ڈوز کو بڑھا دیجئے، اپنی خوبصورتی کی ڈوز کو بھی بڑھا دیجئے. اگر فرض کریں وہ اس کی کوئی محبوبہ نما چیز ہی ہے تو بھی آپ اس کی اصل زوجہ ہو. وہ رات کی، اندھیرے کی اور خواب کی زوجہ ہے تو آپ کا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کنزا، سر جی میری بھابھی نے میری زندگی عذاب کر دی ہے. ہر روز لڑائی کرتی ہے اور کہتی ہے مجھ کو الگ ہونا ہے. میں ہونے نہیں دوں گی چونکہ ہمارے خاندان میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. کنزا بی بی، اینڈ پہ کیا خودکشی کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا پورے جہاں آپ رہتے ہو، گاؤں یا گراں یا محلہ، وہاں اپنا تماشا بنانے کا ارادہ ہے؟ میرے بچے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں لکھا ہوا کہ کسی بھابھی کو جبراً آپ اپنے گھر میں رکھیں، روکیں. جہاں جہاں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، اپنا گھر الگ الگ پورشن ایمیکیبلی، خوش دلی سے بھائی اور بیوی وہاں رہتے ہیں، بسم اللہ رہتے رہے. لیکن اگر حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ وہ نہیں رہنا چاہتے اور آپ کا بھائی بھی اس پہ آمادہ ہے، وہ دونوں کہیں قریب یا دور جا کے رہنا چاہتے ہیں، تو رہ لینے دیں، رشتہ بچا رہے گا. رشتے میں تھوڑا جو جیسے الاسٹک ہوتی ہے نا جو ہم استعمال کرتے ہیں، جب اس کو پوری طرح کھینچ کے آپ ٹائٹ کر دیتے ہیں تو الاسٹک ٹوٹ جاتی ہے. اس کی جو الاسٹی ہوتی ہے رشتے کی وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ ایک ڈور دونوں برابر ہو جاتے ہیں. تو کبھی رشتوں میں اتنی سختی
اور اتنی تندی نہیں کرنی چاہیے کہ بعد میں حالات ایسے خراب ہو جائیں کہ پھر ملنے جلنے سے ہی جائیں. اور بھابھیوں کے ساتھ میرے بچے ساری عمر کا رشتہ ہوتا ہے، نہ بھائی چھٹتا ہے نہ بھابھی چھٹتی ہے. کل ان کے بچے ہوں گے وہ بھی آپ ہی کے بچے ہیں. تو دوسرا، نند کے طور پہ آپ اس گھر کی مالکن نہیں ہو. اگر آپ کے ابا اماں حیات ہیں تو گھر کے مالک یا بڑے وہ ہیں، آپ نہیں ہو. اگر خود سری کی وجہ سے طاقتور آپ ہو گئے ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے حکمرانی کسی اور کی، طاقتور کوئی اور ہو جاتا ہے نا. بعض دفعہ چوکیدار زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، تب بھی اخلاقی، قانونی، سماجی طور پر یو ہیو نو رائٹ کہ آپ اپنی بھابھی سے لڑو، اس کی بے عزتی کرو یا اس کو الگ ہونے سے روکو. جس کی بیوی ہے اس کا حق ہے، میاں بیوی آپس میں طے کریں، رہنا چاہیں بسم اللہ جگ جگ رہیں، نہیں رہنا چاہتے الگ ہو جائیں. جو آپ کے گھر میں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بھائی سے بس یہ طے کر لیں بیٹا بھائی سے آپ کا رابطہ ہے، بھابھی سے آپ کا رشتہ بھائی کی وجہ سے ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. واہ جی واہ، مزہ آ گیا. وہ سارے لوگ جو دوبارہ سے خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، اپنی جوانی کو، تازگی کو اور اپنے وزن کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے نا ظالمانہ طور پہ کھانا کھانے سے، تو ان کے لیے کائنات ہربت والے بہت عمدہ تحفہ لے کے آئے ہیں. یہ نہ ہے اوبیسٹی، اور یہ ایسی چائے ہے جو دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے. جو جتنا زائد وزن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا، اور 3 ماہ کے اندر اندر آپ اتنا ہی خوبصورت، اتنا ہی کم وزن جتنا آئیڈیل ہوتا ہے اور اب لوگوں کے آنکھوں میں اور دل میں سما سکتے ہیں. اس کا طریقہ استعمال بھی اس پہ لکھا ہوا ہے، ابلتے ہوئے پانی میں سے استعمال کرنا ہے اور دن میں 2 دفعہ آپ اسے استعمال کریں گے. اور یہ جو موٹاپا ہے یہ کئی بیماریوں کا گھر ہے، اس وجہ سے جتنی جلدی ہو اس سے نجات پانی چاہیے. اس سے نہ صرف جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے، شوگر بھی، ہڈیوں کا مسئلہ بھی، فیٹی لیور بھی، لبلبا بھی کام چھوڑ دیتا ہے. اور سب سے اہم یہ کہ جو آپ کے اپنے پیارے ہوتے ہیں، جو آپ کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے پسند کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. فوری طور پہ رابطہ کیجئے 0341657626 کائنات ہربل، اور گھر بیٹھے منگوائیے اوبیسٹی. اس پہ جو آپ کو بھجوانے کا خرچ ہے وہ ڈلیوری فری ہے، اور شروع کے 2 ہفتے جتنے آرڈرز آئیں گے ان کو پر پیک تقریباً 250 روپے کا جو بینیفٹ یا تحفہ ہے وہ الگ سے ملے گا. پریشانی، بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں. یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ اور خوش ذائقہ فوڈ سپلیمنٹ ہے. اس کو بنایا ہے کائنات ہربل نے، اور آپ کی یہ خوشی واپس لائے گا.